بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ہمیں ایسی مجموعہ ازداد شخصیت نظر نہیں آتی جیسی آپ کی شخصیت تھی، کہ علم دنیا میں بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے مگر شجاعت نہیں ہوتی، شجاعت بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے مگر علم نہیں ہوتا ہے، مگر وہ ایک شخصیت تھی جس میں علم بھی تھا، شجاعت بھی تھی۔ یہ وجودیات اور صفات وجودیہ کے عدم عرفان کی بنا پر یہ تصور قائم ہے۔ علی مجموعہ ازداد نہیں، علی پیکر وحدت کا نام ہے۔ علی اس پیکر وحدت کا نام ہے جہاں صفات وجودیہ اس توازن کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ ان میں تضاد مٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تضاد نظر تب آتا ہے جب صفات وجودیہ میں توازن نہ ہو، تب شبہ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ تضاد کا دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں توازن نہ ہو، علم جتنا ہو اس کے برابر کی شجاعت نہ ہو، تب تضاد نظر آتا ہے، ہوتا نہیں نظر آتا ہے۔ جتنی قوت ہو اتنا علم نہ ہو تب تضاد نظر آتا ہے، اور جہاں علم اور قوت برابر سے ہو وہاں تضاد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ قوت اتنی ہی ظاہر ہوگی جتنا علم کا تقاضا ہوگا۔ اتنی ہی قوت کا اظہار جتنا علم کا تقاضا ہو، وہی ہے شجاعت۔ شجاعت کی تعریف ہی یہ ہے، اور شجاعت صرف وہ صفت ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے، غیر انسان میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ یہ شعراء اور ادباء اور خطباء کی عاجزی ہے، یہ عجز کلام ہے کہ ہم کسی بشر کی شجاعت کی جب بات کرتے ہیں تو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شیر میں شجاعت نہیں پائی جاتی، درندگی پائی جاتی ہے۔ شیر شجاع نہیں ہوتا، درندہ ہوتا ہے۔ انسان شجاع ہوتا ہے، درندہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ انسان شجاع ہوتا ہے، یہ وہ صفت ہے جو رب اکبر نے صرف انسان کو دی ہے۔ یہ ان اعزازات میں ہے، ان افتخارات میں ہے کہ جو انسان کو عطا ہوئے۔ حیوان درندہ ہوتا ہے، کیوں؟ جب اسے بھوک لگتی ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گوسفند جو آ رہا ہے اس کے پاس اولاد ہے کہ نہیں۔ شیر جب اسے بھوک لگی یا بھوک نہیں بھی لگی، جنگل کا بادشاہ ہے، یہ پرانی تعبیر تھی، آج بھی سچی ہے۔
اور جن انسانوں میں درندگی ہوتی ہے وہ جنگلی کے بادشاہ ہوتے ہیں. انہیں گلشن بھی دے دو تو جنگل بنا دیتے ہیں. وہ صرف شجاع انسان ہوتے ہیں جو جنگل کو، ویرانے کو گلشن بنا دیتے ہیں. وہ شجاع انسان. درندے کی صفت کیا ہے؟ اسے بھوک لگی یا غصہ آ گیا. بھوک نہیں تھی، سیراب تھا شیر، مگر سامنے سے گوسفند گزر گیا، وہ اسے چیر پھاڑ کے پھینک دے گا، ہے نا؟ یہ نہیں سوچے گا کہ اس گوسفند کے پاس بچے بھی ہیں کہ نہیں، کوئی بکری جا رہی ہے، اس بکری کا کوئی بچہ بھی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بکری مر جائے تو اس کے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے. وہ یہ نہیں سوچتا. لیکن جو انسان ہے اور شجاع انسان ہے، علم اور شجاعت کا جہاں توازن قائم ہے، وہ میدان جنگ میں بھی صرف موجودہ نسلوں کو نہیں، صلب میں پائی جانے والی نسلوں کو دیکھ لیتا ہے. اور تلوار چلاتا ہے تو یہ دیکھ کر اگر کسی کافر کے صلب میں بھی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اسے قتل نہیں کرتا. اسے شجاع کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد پروردگار آپ کی ذہانتوں میں اور برکت عطا فرمائے. میں تو اشارے کرتا جاتا ہوں اور آپ تاریخ پڑھتے جاتے ہیں. یہ تو تاریخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تربیت کی تھی، کیا تربیت کی تھی. جیسے حضور اپنی زبان چسا دیں، جیسے حضور اپنی آغوش تربیت میں پروان چڑھائیں، یا جو حضور کے سایہ عاطفت میں بھی پروان چڑھ جائیں، ان کا کمال عجب ہوتا ہے. مگر آغوش میں پروان چڑھنا اور سایہ دیوار میں پروان چڑھنے میں کچھ فرق تو ہوگا. دنیا کا کون انسان ہے جو اس فرق کو مٹا دے؟ آغوش میں پروان چڑھنا اور سایہ دیوار میں پروان چڑھنا، دونوں میں فرق ہے. جو آغوش میں پروان چڑھتا ہے اس پر شخصیت پڑتا ہے، اور جو ہمسائے میں پروان چڑھتا ہے اس پہ دیوار کا سایہ پڑتا ہے. دنیا کا کون عالم ہے، کون دانشور ہے، کون مفکر ہے، کون شاعر ہے، کون ادیب ہے جو اس فرق کو مٹا دے؟ شخصیت کے سائے میں پروان چڑھنا اور ہے، در و دیوار کے سائے میں پروان چڑھنا اور. دونوں کا موازنہ کر لیجئے. حضور کی موجودگی میں جنگ ہو رہی ہے، کوئی اور نہیں، حضرت عمار یاسر امیر المومنین سے مخاطب ہوتے ہیں.
ابو الحسن آج آپ نے کتنے قتل کیے؟ مولا نے تعداد بتائی، بلکہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ مولا نے تعداد نہیں بتائی، مسکراتے رہے۔ تو عمار یاسر نے کہا میں گن رہا تھا۔ کیسے گن رہے تھے؟ انداز تو دیکھیے۔ علی کی شان یہ تھی کہ جب کوئی مشرک اور کافر قتل ہوتا تھا تو علی تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر۔ تکبیر کہتے۔ اب ایک نعرہ تکبیر بھی تو لگائیے۔ تو عمار یاسر نے کہا میں آپ کی تکبیر سن رہا تھا اور تکبیریں گن رہا تھا۔ یا علی، میں عرض کروں آج جتنے قتل آپ نے کیے اتنے ہی میں نے کیے۔ مولا مسکرائے اور فرمایا عمار یاسر، تمہارے سامنے جو آیا تم نے قتل کر دیا، اور میرے سامنے جو آتا تھا میں پہلے دیکھتا تھا کہ اس کی نسل میں کہیں کوئی مومن پیدا ہونے والا تو نہیں۔ اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا تو نہیں ہے، یعنی نہ جانے کتنے اپنی اولاد کے توسل سے بچ گئے۔ ضربت علی سے نہ جانے کتنے اپنے آنے والی نسلوں کے طفیل میں بچ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ علی کے سامنے جو آئے قتل کر دیں، یہ تھی علی کی شجاعت۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی دو ایک جگہ کہی کہ شجاعت صرف وہ صفت ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔ شیر میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ درندگی کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے فوراً اعتراض کیا، سوالات بھیجے کہ پھر مولا علی کو شیر خدا کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے آخری جملہ غالباً یہ کہا تھا کہ شیر خدا دو شخصیتوں کا لقب ہے۔ شیر خدا حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ بھی شیر خدا تھے۔ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر۔ اور اس کے بعد یہ لقب مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ اسد اللہ و اسد رسول، جواب ایک جملے میں ہے اور وہ اسی جملے میں ہے۔ شعر کہنا ہماری عاجزی ہے، ہمارے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں تھا ان کی شجاعت کو داد دینے کے لیے، مگر ہماری عاجزی کو عظمت نسبت و اضافت نے دور کر دیا۔ شیر خدا کہا ہے، شیر درندہ تو نہیں۔ نسبت و اضافت، جنگل کا شیر نہیں کہا ہے۔ صرف کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہم، کبھی بھی اسلامی لٹریچر جو ذمہ دار شعراء اور ادبا کا تخلیق کرتا ہے اس میں کہیں صرف علی کو شیر نہیں کہا گیا ہے۔ عام آدمیوں کو جب ہم داد دیتے ہیں، ارے کیا کہنا، زید اسد، زید کل اسد، زید شیر ہے،
زید تو شیر جیسا ہے. ہم کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں شیر ہے شیر، وہ بندہ بہت بہادر ہے، شیر ہے شیر. کبھی علی کو صرف شیر نہیں کہا. اگر صرف شیر کہتے تو علی کی توہین تھی. جب بھی کہا شیر خدا کہا تو ہماری عاجزی تو تھی، زبان کا سرمایہ ہمارا محدود ہے، اور چونکہ خود زبان کا سرمایہ محدود ہے اس لیے یہ مجبوری بار بار سامنے آتی ہے. یہ بھی زبان کی مجبوری ہے کہ ہم محمد کو بشر کہتے ہیں. اور اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ خیر البشر. ہے نا؟ زبان میں ہم عاجز ہوتے ہیں تو کوئی صورت نکل آتی ہے عاجزی سے بچنے کی اور دور کرنے کی. تو شجاعت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صفت ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی قوت ظاہر کی جائے.